اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ بھئی دوبارہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 148، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، پسند نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، بھلے آپ عوام ہم عوام جتنی پسند کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ہمارے ملک میں ایک کھیل ڈرامہ تماشا لگا رہتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے بھائی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ عجیب سا لگتا ہے سن کے، ہم تو کھل کے کرتے ہیں، کان ہماری تو پتہ نہیں جیسے شریعت سے جنگ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ نہیں کرنا، باقی سارے دنیا کے کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ایک اس میں ایک مستثنیٰ ہے، مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا، کسی پر ظلم ہوا اس کو اجازت ہے کہ وہ بیان کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وہ کس کو بیان کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو پکڑ کے شروع ہو جائے بیان کرنا، وہ سڑک پہ ایک بھائی رکو ادھر آؤ، یہ دیکھو میرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا کام ہے بھائی؟ ڈھونڈ کے بندے کو پہنچانی ہے بات، جس کا کام ہے عدل و انصاف قائم کرنا۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے، اسی کے ساتھ علماء حضرات تفسیر میں سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں ذکر کرتے ہیں کہ جی اس کو اگر ہم اس کو پڑھ لیں ایک بار، اور اگر بدلہ لے لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ بدلہ لینے کی اجازت ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بدلہ نہیں ہے، لیکن اس کی شرط یہ کہ جتنا آپ کو نقصان پہنچا ہے بالکل اتنا بدلہ۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، کسی نے اگر ایک کو تھپڑ لگایا ہے، اتنے ہی تھپڑ کیسے لگایا جائے؟ کم ہو جائے گا تو اپنے دل کو تسلی نہیں ہوگی، اور یہ تو کم ہوا ہے، اور زیادہ ہو گیا نا تو ظالم ہم ہو گیا، اور وہ مظلوم ہو گیا کیونکہ زیادہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، صبر کرو بھائی، یا تو کوئی اس نے ایسا کام کر دیا تو حد جاری کرواؤ، کسی جج وغیرہ سے یا کسی قاضی سے حد جاری کرواؤ، نہیں تو صبر کرو، معاف کر دو۔ چنانچہ علماء حضرات لکھتے ہیں اس میں، جیسے یہاں یہ معلوم ہوا نا کہ اگر اس میں اس طرح کی کیفیت میں کوئی بندہ کسی حاکم سے شکایت کرے تو یہ غیبت نہیں ہوگی، کسی حاکم سے شکایت کرے تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ بلکہ یہ پسندیدہ مقصود ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت کے اوپر عمل ہے۔ اسی طرح اگر پتہ چلے کہ کوئی بندہ غاصب ہے، یا کوئی ملک کے غدار ہے، یا حکومت کے خلاف کوئی چیز کرتا ہے، تو ایسی صورتوں میں اجازت ہے کہ آپ جا کر کے وقت کے حاکم کو، یا جس کا یہ کام ہے ان چیزوں کو سنبھالنا، اس کے ساتھ اس کی شکایت کریں۔ گھر میں والد صاحب ہیں، کوئی بھائی بہن کوئی چیز غلط کرتا ہے تو والد صاحب کو انفارم کیا جائے، اس وقت خاموش رہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح آفس میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں، وہاں کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، جا کر کے بتائیں، جو بھی آپ کے مالکان ہیں یا جو بھی عہدیدار ہیں ان کو بتائیں کہ بندہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو۔ آپ کے محلے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ بجلی چوری کر رہا ہے، کوئی گیس چوری کر رہا ہے، یا کوئی رشوت لے رہا ہے، آپ جا کے بتائیں، لیکن بتانے والا کون ہوگا یہ دیکھ لیں، جس کو بتانا ہے یہ دیکھ لیں، حکومت کا کوئی نہ کوئی نمائندہ جس کی ذمہ داری ہے وہ ان سارے معاملات کو دیکھے، صحیح کرے، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔